الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کا ذکر واقعہ معراج کے اندر ہوا ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کو دنیا کی بیریوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس طرح کی بیری ہوگی، اور منتہا کے معنی امتحان یا آخری حد ہے، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں۔ سدرۃ المنتہا پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے آگے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اس مقام کے آگے نہیں گیا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کی جڑ چھٹے آسمان میں اور پھیلاؤ ساتویں آسمان میں ہے۔ معراج کی رات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر لے گئے اور اللہ کے حکم سے ایک کے بعد دوسرے آسمان کی سیر کرتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان میں داخل ہونے لگے تو سدرۃ المنتہا کا مقام آیا۔ وہاں ایک عظیم درخت موجود تھا۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکے جیسا تھا اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ اس درخت کی اونچائی 150 فٹ اور گولائی 40 فٹ کی تھی۔ اس درخت میں ہونے والا پھل بالکل ہجر کے مٹکوں کے مشابہ تھا۔ اس تاریخی درخت کے جلال اور عظمت کو دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے، جو اپنے دور کا ایک عظیم خوبصورت درخت تھا۔ بائبل مقدس میں بھی اس طرح کا تذکرہ ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات میں بھی بڑے ادب کے ساتھ اس درخت کا نام ملتا ہے، جس میں اس کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ حور میں اس درخت کو دا ٹری آف لارڈ، یعنی خداوند خدا کا درخت کہا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہیں اور محلات اسی درخت کی لکڑیوں سے بنوائے تھے۔ سدرہ کی لکڑیوں میں اتنی خوشبو اور چمک ہوتی تھی کہ اس سے بنی عبادت گاہیں نہایت صاف ستھری اور معتبر ہوتی تھیں۔ تقریباً 400 سال تک ان پر موسم کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ شام اور یونان کے علاوہ سدرہ کا یہ درخت ہندوستان کے ہمالیہ سلسلے میں بھی پایا جاتا تھا۔ اس درخت کو ہندوستان میں دیوتا کا درخت مانا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام دیودار ہے، جبکہ عرب میں سدرہ کے اس درخت کو ازر کہا جاتا ہے۔ اسے شجرۃ اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں نسل کے درخت دراصل ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی خاندان میں بیری کا بھی درخت شامل ہے۔ اس لیے اسلام سے قبل عربی کتابوں میں بیری کے درخت کو سدرہ ہی کہا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ سدرۃ المنتہا قدیم دور کا ایک اہم اور نایاب درخت تھا، اس لیے قرآن اور حدیث میں سدرۃ المنتہا کو دنیا کے اس بیری کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن سدرۃ المنتہا جو ساتویں آسمان پر موجود ہے دنیاوی بیریوں کے درخت جیسا بالکل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان پر ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرہ پر آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں فرشتوں کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، انہیں نیچے سے موصول کیا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے قریب یہ جنت الماوی ہے، جو جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اور جہاں قیامت سے پہلے شہیدوں کی روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے ہر پتے پر فرشتے کو کھڑا کیا ہوا ہے، جو کہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ اس کی شاخوں اور پتوں پر سبز رنگ کے پرندوں کا جھنڈ بیٹھتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ سبز رنگ کے پرندے دراصل انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام کی روحیں ہیں۔
सिदरतुल मुंतहा ऐसा दरख्त है जिसके तने की चढ़ाई 72 साल के सफ़र के बराबर है, जबकि एक शख्स इसकी शाखों के साए में करीब कई सौ साल तक सफ़र कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिदरतुल मुंतहा के इस दरख्त की जड़ से 2 ज़ाहिरी नहरें निकलती हैं, इसी तरह इसके तनों से 2 बातिनी नहरें भी निकलती हैं। आपने मेराज की रात इन नहरों को देखा तो जिब्राइल अमीन से दरियाफ्त किया, ए जिब्राइल, ये बातिनी और ज़ाहिरी नहरें क्या हैं? इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बातिनी नहर जन्नत में जाती हैं और ज़ाहिरी नहरें दुनिया में गिरती हैं। क़यामत के करीब इसी दरिया फुरात से सोने के ख़जाने या पहाड़ निकलने की पेशनगोइयाँ की गई हैं। ये बात ज़ाहिर है सिदरतुल मुंतहा इस ज़मीन से अरबों खरबों नूरी साल के फासले पर कहीं किसी मुकाम पर मौजूद है। सिदरतुल मुंतहा से निकलने वाला पानी नील और फरात की शक्ल में हमारी ज़मीन तक कैसे पहुंच रहा है? एक नज़रिए के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकलने वाली नहरें इस दुनिया में एक गैबी रास्ते के ज़रिए आती हैं, जिसे जदीद साइंस की ज़बान में हॉल्स या पोर्टल कहा जाता है। इन नहरों को इस दुनिया में लाने के लिए अल्लाह के हुक्म से इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है और कुरान मजीद में एक सूरतुल मुआलिजा के नाम से मौजूद है। इसके मानी सीढ़ियाँ या आसमान पर जाने का रास्ता है, यानी ऐसे रास्ते जो इस ज़मीन को किसी और ही दुनिया के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अल्लाह की तरफ से ऐसे रास्ते फरिश्ते और रूहें इस्तेमाल करती हैं ताकि वो ऊपर की तरफ चढ़ सकें। आखिर ये रास्ते कौन से रास्ते हैं और क्या नील और फराज इन्हीं रास्तों से इस दुनिया में आकर बहते हैं? तो दीजिए सबा अज़ीम वॉइस को इजाज़त। फिर मिलते हैं अगली तहरीर के साथ। जब तक लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।